ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, آپ کی دلی خواہش پوری ہو گئی, کچھ کابل نے ہماری بات بھی سن لی, جو معاملات تناؤ کا شکار تھے ان پر اتفاق رائے بھی قائم ہو گیا. یہ سمجھ تو گئے ہوں گے میں کس نہیں، کانٹیکسٹ میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. ہاں میں سمجھ گیا ہوں. آپ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دورہ کابل کی بات کر رہی ہیں یور نا. فیوریٹ ون. ہاں، کیونکہ ہماری تو بڑی دلی خواہش تھی پچھلے 3 سال، بلکہ جب سے ڈیسائفر شروع ہوا ہے تقریباً اب 1.5 سال تو ہو گیا ہے. بالکل. اور اس سے پہلے بھی ہم اپنے جو تھوڑا بہت ہم لکھتے پڑھتے رہے ہیں اس میں یہی کہتے رہے ہیں کہ بھئی اس میں دیر نہ کریں، جی, وزیر خارجہ کو چلے جانا چاہیے. بلکہ جب بلاول صاحب تھے نا وزیر خارجہ، تو جب ہی سے ادھر بھی اس وقت بھی ہم نے بالکل کہا تھا بالکل. ڈیسائفر میں، لیکن بلاول صاحب جانے کے لیے راضی نہیں تھے. پتہ نہیں طالبان سے کیا لیکن خوف تھا چلیں ان کو. اسحاق ڈار صاحب نے حق ادا کر بہرحال دیا. اب یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب آج کابل پہنچے، اور جانے سے پہلے ایئرپورٹ پہ ہی انہوں نے ایک اچھا میسیج دیا کہ میں گڈ ول لے کر جا رہا ہوں پاکستان کی جانب سے. اور ساتھ میں انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ ہم دونوں مسلمان ممالک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، تو ہمیں مل کر اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے. اور بڑا جو ہماری ٹاکس ہوں گی، جو کلچرل ریزر ایشو ہے فارن آفس کی جانب سے، اس میں یہی ہے کہ ہم فل اسپیکٹرم جو ہے آل انکمپسنگ سارے جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. وچ مینس کہ جہاں ایک اریٹنٹس ہیں ان پہ بھی بات ہوگی، اور کچھ چیزیں تو بڑی کلیئر ہیں جو ہونی چاہیے، اس پہ کوئی اتنا اختلافات اس میں نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ آج جو ڈیلیگیشن ہمارے اسحاق ڈار صاحب گئے، تو جہاں ان کے مذاکرات ہوئے اپنے جو وہاں پہ انٹرم ڈیفنس منسٹر ہیں امیر خان متقی، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی جو اصل مذاکرات ہوئے. لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو پرائم منسٹر ہیں انٹرم پرائم منسٹر ملا محمد حسن اخند، ان سے بات ہوئی، اور عبدالغنی برادر جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو ایک اچھا دورہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ لانگ اوور ڈیو تھا، اب اچھا ہو گیا کہ ہو گیا. اس دوران یہ بھی ہم بات کرتے چلیں کہ پہلے دیکھیں جب ملا محمد عمر امیر المومنین ہوا کرتے تھے نا، تو وہ کبھی کبھی پاکستان کے ڈیلیگیشنز کو ریسیو کر لیا کرتے تھے. مجھے خود بھی اتفاق ہوا ایکچولی، میں جب فارن آفس میں افغانستان کو ڈیل کرتا تھا ایز ڈائریکٹر افغانستان، تو مجھے بھی اتفاق ہوا کئی بار کابل جانے کا. اس وقت ہمارے اسپیشل انوائے ہوا کرتے تھے افتخار مرشد صاحب، امبیسڈر افتخار مرشد، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بڑی ہی زبردست اور مطلب ایک ڈفرینٹ کلاس تھی ان کی، تو وہ لیڈ کر رہے تھے. اور بڑا اچھا ہمارا ملا محمد عمر سے بھی ملاقاتیں ہوتی تھیں ان کی. تو لیکن اس وقت جو امیر المومنین ہیں ہیبت اللہ اخندزادہ، وہ باقی باہر کی دنیا سے ملتے نہیں ہیں somehow، اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل الگ رکھا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ آبویسلی کابل میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ قندھار میں بیٹھ کے سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں، اور ان کی اجازت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. گو کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی خبریں آئیں کہ جی سراج حقانی کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ، بلکہ ملا برادر کے بارے میں بھی لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ بھی سب ناراض ہیں اور دبئی چلے گئے ہیں. اختلافات ہوتے ہیں، ڈائیورجنسز بھی ہو سکتی ہیں، ویو پوائنٹس بھی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ طالبان کی حکومت میں یا ہیبت اللہ اخندزادہ جو ہیں ان کی عمارت کو خطرہ ہے ایز سچ. تو اس وقت حالات جو کابل میں ہیں وہ سب پورے افغانستان میں طالبان کا ٹھیک ٹھاک کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. اب دیکھیے ہمارے کیا اختلافی ہمارے ایشوز کیا ہیں. سب سے بڑا ایشو ہمارا تو ہماری طرف سے جو ہے وہ دہشت گردی ہے، بالکل، اور خاص طور پہ TTP اور باقی جو آرگنائزیشنز ہیں. مثال کے طور پہ جعفر ایکسپریس پہ جو حملہ ہوا تھا، اس کے بھی سارے جو شخصانے ہیں وہ ملتے ہیں ہمیں افغانستان میں جو ہمیں بتایا گیا ہے. تو ہمارا تو دیکھیے صرف جو اصل میں ہمارا اہم چیز ہے جس سے تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ TTP ہی ہے. اور چونکہ TTP نے افغانستان کے طالبان کے ساتھ مل کر ان کی کافی مدد کرتے رہے، ان کے ساتھ امریکی فورسز جو ISF تھی یا نیٹو فورسز کے خلاف یہ بھی شامل رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے کابل کے جو طالبان ہیں وہ بھی ہولڈن ہیں، اوبلائجڈ ہیں. ان کو یہ ہے کہ جی انہوں نے ہماری مدد کی تھی تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں. ان کے لیے
وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مشکل ہے کہ ٹی ٹی پی کو بالکل مقید کہیں کر کے نارتھ میں پھینک دیں اور انہیں کہیں کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا. جی لیکن میرے خیال میں اب طالبان کو تھوڑی بہت یہ ریئلائزیشن ضرور ہو گئی ہے کہ جب تک ٹی ٹی پی کو وہ اس قسم کی مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شاید فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ دوسری جانب دیکھ رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کی جو کارروائیاں ہیں پاکستان پہ اس پہ کوئی نوٹس نہیں لے رہے تو پاکستان کے لیے بہت اہم بات ہے، کیونکہ ہمارے اندرونی جو انتشار ایک ہے اس میں ٹی ٹی پی کا بڑا ہاتھ ہے. ہاں جی اور صرف بات یہاں تک بھی ہوتی تو بندہ کہتا، لیکن ٹی ٹی پی دیکھیے نا اور بھی اس کے لنکس ہیں، ایون بھارت کے ساتھ بھی ان کے لنکس ہیں، وہاں سے ہی فنڈنگ ہوتی ہے. اور شاید ٹی ٹی پی میں جو لوگ خودکش جو حملہ کرتے ہیں، سوسائڈرز جو ہیں، سوسائڈ بامبرز، ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ہاں جی تو اس وجہ سے ہمارا تو ایک پہلا کنسرن تو یہی ہے کہ جی ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے. دوسرا معاملہ ایک اسی کانٹیکس میں ہم میرے خیال میں تھوڑا سا نیسیسریلی اس کو پبلک ڈومین میں لے آتے ہیں کہ جی جو امریکہ سارا اسلحہ چھوڑ گیا تھا، ملٹری اکوپمنٹ تقریباً 7 ارب کا اور اسٹیٹ آف دا آرٹ اسلحہ، وہ بلکہ ایک رپورٹ پچھلے دنوں یہ بھی آئی ہے کہ 5 لاکھ کے قریب جو اسلحہ ہے وہ ٹی ٹی پی کو دے دیا گیا ہے. ٹی ٹی پی نے وہ لے لیا ہے کسی طریقے سے، جس کو ڈینائی کیا ہے افغان کابل حکومت نے. جب ہم یہ پبلکلی بات کرتے ہیں نا اس پہ کہ جی افغان حکومت کو جو ہے، یا ہم امریکی پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا نا کہ سارا ہمارا اکوپمنٹ ہے واپس کریں، جس پہ جواب دے دیا تھا طالبان نے. تو ہمیں پبلکلی یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹاکس ہوئی ہیں، اس میں یقیناً یہ بھی معاملہ اٹھا ہوگا کہ کس طرح آپ ٹی ٹی پی سے سارا اسلحہ واپس لیں، ان کو ڈس آرم کریں. اب یہ ایک مشکل پروپوزیشن ہے، سچی بات تو یہ ہے، کیونکہ اس ماحول میں جو وہ ٹریڈیشنز ہیں وہاں پہ تو ہر بچے کے پاس آپ کو اسلحہ مل جائے گا، ہاں جی مشین گن بھی مل جائے گی، ریوالور، بہت سی مدد چیزیں وہاں پہ کلچر کا حصہ ہیں کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں پستول پکڑا دیتے ہیں. تو یہ قدر مشکل کام ہے، کیا یہ کر سکے گی؟ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر امیر المومنین ہیبت اللہ اخندزادہ اپنا اختیار استعمال کریں اور ایک صحیح معنوں میں اس جانب جائیں تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور ٹی ٹی پی کو قابو میں کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ اپنے طور پہ کسی حد تک قابو میں کیا بھی ہے. بہت سے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ہم نے قتل بھی کیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں بہرحال کابل گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. ڈیفینیٹلی. تیسرا معاملہ جو کابل کی جانب سے ہے، جو افغان ریفیوجیز کی واپسی کا معاملہ ہے پاکستان سے، یہ بھی ایک irritant بنا ہوا ہے، کیونکہ پچھلے دیکھیے تو ہم نے 5 اپریل سے لے کر یا 1 اپریل سے آپ کہہ دیں 80,000 کے قریب افغان مہاجرین کو واپس بھجوا دی جو اللیگلی یہاں پہ اسٹے کر رہے تھے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا پاکستان نے انڈرسٹینڈنگ شو کی ہے. پروسیس تو جاری رہے گا، بڑا واضح طور پہ ہم نے کنوے کر دیا ہے، کیونکہ جب افغانستان کی حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ اب سب امن ہے یہاں پہ تو پھر ان کو واپس لینا بھی ان کی ذمہ داری ہے نا. جی بالکل. یہ الگ بات ہے کہ کچھ انٹرنیشنل ایجنسیز ہم پہ پریشر اپلائی کر رہی ہیں کہ افغانستان میں وہ اپرچونٹیز نہیں ہیں، اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہیں، اور جن لوگوں کو آپ واپس کر رہے ہیں ان میں سے تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں افغان، وہ یہیں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے یہاں پہ پاکستان میں شادیاں کر رکھی ہیں، انہوں نے اپنے یہاں پہ کاروبار اسٹیبلش کیے ہیں، تو ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہے کہ آپ ان کو واپس افغانستان بھجوا دیں. لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل کوئی سپورٹ نہیں مل رہی، فائنینشیل سپورٹ نہیں مل رہی کہیں، تو ہمارے اپنے اکنامک حالات ایسے نہیں ہیں. اور پھر اس سے زیادہ بھی امپورٹنٹ ہے سیکیورٹی معاملات، کیونکہ بہت سے ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ انہی مہاجرین کے کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا نا. آپ دیکھ کے تو نہیں بتا سکتے کون ٹیررسٹ ہے اور کون ٹیررسٹ نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس میں پاکستان شاید کوئی فلیکسیبلٹی دکھا دے، پروسیس ختم تو نہ ہو لیکن تھوڑا سا آہستہ ہو جائے، اور افغانستان کی حکومت کو تھوڑا وقت دے دے کہ ہم جو ہے آپ ان کو کس طرح آپ سیٹل کریں گے، ری سیٹل کس طرح کریں افغانستان میں. تو یہ پاسبلٹی ہے. اس سے پہلے یہی بتاتا چلوں کہ
جو ہمارے نائب وزیر اعظم کے جانے سے پہلے افغانستان کے کامرس منسٹر بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، کامرس اور انڈسٹری منسٹر، اور ان کے جو ریفیوجیز کو ڈیل کرتے ہیں وہ لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور ان کی یہاں پہ اسلام آباد میں کافی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک جو کسی کو اس پہ توجہ نہیں جا رہی تھی، تو جو ہمارے نئے اسپیشل ریپرزینٹیٹیو انوائے ہیں افغانستان، انہوں نے وہ بھی اس سے پہلے کابل گئے تھے، تو انہوں نے ایک لحاظ سے راہ ہموار کی کہ دوبارہ جو بائیلیٹرل کانٹیکٹس ہیں ہائی لیول پہ وہ ریزیوم ہوں، ری اسٹیبلش ہوں. تو اس میں ان کو کامیابی ہوئی ہے، اور یہ کامیابی پاکستان اور افغانستان دونوں کی ہے، کیونکہ اگر ہم میں کوئی تھوڑا بہت اختلافات بڑھتے ہیں یا کوئی ٹینشن ہوتی ہے یا بارڈر پہ کچھ ایک لحاظ سے وہاں پہ امن نہیں ہوتا، تو اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا فائدہ امریکہ اور افغانستان انڈیا ہی اٹھائیں گے نا. ایک اور بھی ڈیولپمنٹ اس دن میں ہوئی ہے جس سے افغانستان کی حکومت کو تھوڑا بہت ان کا مورال بوسٹ ہوا ہوگا، کہ رشیا نے پچھلے 2 دن پہلے طالبان کو دہشت گردوں کی جو لسٹ ہے اس سے نکال دیا ہے، ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ طالبان کو اب انٹرنیشنل ریکگنیشن مل رہی ہے. اور میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ بھی وہ بھی طالبان کے ساتھ انگیج کریں گے ایٹ سم اسٹیج، کیونکہ پچھلے دن ہم نے یہ بھی سنا کہ بگرام ایئر فورس کی بات ہو رہی ہے، امریکہ اس میں دلچسپی دکھا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ آنے دیا جائے. کیونکہ میرا نہیں خیال، بعض لوگوں نے تو کہانی بنا دی اس کے بارے میں کہ جی امریکہ طالبان نے تسلیم کر لیا اور وہ دے دیں گے، اتفاق کر لیا. لیکن وہ طالبان کبھی بھی امریکہ کو اس طرح نہیں واپس آنے دیں گے کہ آپ اپنی ملٹری یہاں پہ لے کر آ جائیے. وہ ٹھیک ہے، ان کی کوشش یہ ہوگی کہ امریکہ اپنا سفارت خانہ پورا کھول دے اور ایک باقاعدہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی اسٹیبلش ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بگرام ایئر بیس جو ہے طالبان، میری اسیسمنٹ، ممکن ہے کہ میرا غلط ہوں، لیکن میری اسیسمنٹ یہی کہتی ہے کہ طالبان کبھی اتفاق نہیں کریں گے اس چیز پر. باقی یہ ہے کہ ہمیں اب یہ جو ایک اس سے مومنٹم جنریٹ ہوا ہے اس کو اب سسٹین کرنا ہے. اصل اب پوائنٹ یہی ہے. اور جو بھی ہمارے کچھ اختلافات ہیں تو ان کو پبلک ڈومین میں لے کر نہیں آنا. اس سے پہلے ہم بھی بڑی لوز اسٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں. ہمارے یہاں بہت لوز کیننس تو بے شمار ہے نا پاکستان میں، بلکہ وہ انٹرم سیٹ اپ میں بلوچستان کے ایک منسٹر تھے، انہوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ جی اگر طالبان نے ہماری بات نہ مانی تو ہم وخان کاریڈور پہ قبضہ کر لیں گے. اس قسم کی باتیں بھی مطلب بالکل کیجول طریقے سے ہم فارن پالیسی ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں. اور افغانستان بڑا اہم ہے. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جانے سے پہلے یہ کہا کہ افغانستان کا کلیدی کردار ہے. اگر ہم سینٹرل ایشیا، ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر سینٹرل ایشیا کے ساتھ آپ نے ازبکستان کے ساتھ ریلویز پروجیکٹ کر لیا ہے تو وہ لائن کہاں سے آئے گی؟ ریلوے لائن افغانستان کے تھرو سے آئے گی نا. تو افغانستان کی تو آپ کو ضرورت ہے ہی ہے، اور یہ ضرورت دو طرفہ ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا سا ون سائیڈڈ تو کبھی ہو بھی نہیں سکتا. ناظرین یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ اور بریک کے بعد واپس آ کے رخ کریں گے ذرا بھارت کی جانب.